وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواہ الترمذی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے بیٹے کو ادب کی کوئی بات سکھائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ کے راستے میں ایک صاع صدقہ کرو۔ وعن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی والد اپنی اولاد کو عطیہ دینا چاہے تو سب سے بہتر عطیہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بین المضاجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کے بچے کی عمر 7 سال ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک صاع صدقہ کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ادب کی بات سکھا دے۔ 1 صاع 3.25 کلو گندم بنتی ہے، 3.25 کلو۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے تم اسے کوئی ادب کی بات سکھا دو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اپنی اولاد کو عطیہ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ یہ ہے کہ اولاد کو آداب سکھائے۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ کر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر اسے مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں ایسے 8 اصول ہیں کہ جن کی رعایت اگر رکھی جائے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت شریعت کی نہج پر ہوگی، اور یہ بچے مستقبل کا سہارا بھی بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، اور ملک اور ملت کے پاسبان بھی بنیں گے۔ یہ کل 8 باتیں میں عرض کروں گا کہ اگر ان 8 چیزوں کی رعایت رکھی جائے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی جو اولاد ہوگی وہ نیک صالح بھی ہوگی، اور انہیں دیکھ کر قلبی طور پر تسکین ہوگی، انسان کو راحت ملے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کو نماز کا اہتمام کا خصوصی طور پر حکم دیا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 سال کی عمر ہی سے بچے کو نماز کا حکم دو، تو پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کی عادت ابتدا سے بنائی جائے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کا اہتمام کروانا ہے کہ بچے سے کوئی نماز چھوٹے نہیں۔ جس طرح ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو اگر بچے کی عمر 6-7 سال کی ہو، سمجھدار ہو جائے تو بچے کو مسجد بھی لے کر آئیں تاکہ وہ نماز پڑھے۔ ہاں 5 سال سے کم عمر ہے تو نہ لے کر آئیں، اس لیے کہ اسے مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ مسجد کی بے ادبی کر دے گا، ممکن ہے بول و براز کر دے۔ اس لیے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا اہتمام کروایا جائے۔ اس سے بچے میں 3 اچھی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ پہلی خصلت یہ پیدا ہوگی کہ بچے میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا۔ اسے پتہ ہوگا میں نے نماز کے لیے جانا ہے تو وہ وضو کرے گا تو اس کا جسم صاف ستھرا رہے گا، تو بچہ اس طرح پاکیزہ رہے گا۔ نمبر 2، اس سے دوسرا فائدہ ہوگا کہ بچہ وقت کا پابند ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا اس وقت میں یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں یہ پڑھنی ہے،
تو وقت کی پابندی جو معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے نہایت ضروری ہے، تو 7 سال کی عمر سے بچے کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بچے کی زندگی میں تواضع اور عاجزی آئے گی۔ جب وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، تواضع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تواضع پیدا کر دے گا۔ اور پھر نماز میں تو اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب بچے کی تربیت اس طرح ہوگی تو یہ بچہ جب آگے نشو و نما پائے گا تو یہ بے حیائی سے بھی بچے گا اور برائی سے بھی بچے گا۔ تو پہلی چیز ہے بچے کو نماز کا اہتمام کروایا جائے۔ اس لیے اسلاف امت کی خواتین 5 سال سے جب بچے کی عمر بڑھتی تھی وہ فوراً ہی اس کی عادت بنا دیتے نماز کی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ 634 ہجری میں انتقال ہوا۔ خواجہ کے تفصیلی حالات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار الاخیار فارسی میں، اس میں شیخ کے حالات ہیں۔ شیخ جب 5 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی والدہ نے سوچا میں اپنے اس بچے کی ایسی تربیت کروں گی تاکہ یہ بچہ جب آگے پروان چڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت لے اور یہ ملک اور ملت کا پاسبان بنے۔ اب جب یہ بچہ 5 سال کی عمر میں مکتب سے پڑھ کے آتا تو ماں اسے وضو کرواتی اور مصلی بچھا کے دیتی کہ بیٹا اس طرح نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، رزق اللہ دیتا ہے۔ 5 سال کی عمر سے خواجہ بختیار کاکی کی والدہ خواجہ کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ جب اس نہج پر اس بچے کی تربیت ہوئی، اللہ نے اس سے دین کی کتنی خدمت لی کہ ہندوؤں کے مجمع میں جب خواجہ 42 سال کی عمر میں گئے اور تقریر کی اسلام کی حقانیت پر، اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی، جتنا مجمع تھا تقریر کے بعد سب کا سب مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے اللہ نے ان سے دین کی بڑی خدمات لی ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ سے، لیکن اس کے پیچھے والدین کی تربیت میں ایک سب سے اہم چیز نماز کا اہتمام، کہ 5 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا اہتمام کروانا انہوں نے شروع کروا دیا تھا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ میں ان کا ایک نمایاں نام ہے۔ جب ان کی عمر کا 6واں سال شروع ہوا تو ان کے والد نے ان کی تربیت کے لیے خصوصاً نماز کا انہیں بہت اہتمام کروایا کہ جب بھی جاتے نماز کے لیے ساتھ لے کر جاتے، صرف فرائض نہیں نوافل میں بھی اہتمام کرواتے۔ اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، تہجد میں اٹھتے تو بیٹے کو اٹھاتے۔ اب بیٹے کی 6 سال سے جب تہجد کی نماز شروع ہو گئی، یہی بیٹا جب آگے بڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر دین کی بڑی خدمات لی ہے۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی، تربیت اولاد کے اندر پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کو نماز کا اہتمام ابتدا ہی سے کروایا جائے۔ جب ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس پہ زور بھی لگایا جائے تو وہ نماز کی طرف نہیں آتا، اور اگر کہا بھی جائے تو پھر والدین بھی گھبراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ بدتمیزی نہ کر دے، بے ادبی نہ کر دے، گریبان میں ہاتھ نہ ڈال دے۔ تو اس کی وجہ یہ بنی ہم نے ابتدا سے تربیت نہیں کی۔